اللہ اکبر. میں چلو جی آپ کو 364 دنوں کی چھٹی دیتا ہوں. سال میں 365 دن ہوتے ہیں نا. میں نے 364 دن کی آپ کو چھٹی دی, معافی دی. نہیں پوچھوں گا 364 دن آپ نے کیا کیا. قرآن کھولا نہیں کھولا, پڑھا نہیں پڑھا, دیکھا نہیں دیکھا, زیارت کی نہیں کی. صرف 10 محرم کا ہی بتا دو, اس دن بھی کھولا. ہائے 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 ہائے. اللہ. کم از کم حضرت اتنا ہوتا کہ امت کو یہ یاد ہوتا آج وہ دن ہے جب امام علی مقام کے سر انور نے نیزے پہ پڑھا. تجھے کوئی نہیں کہہ رہا نیزے پہ پڑھ, تجھے کہا کاری پڑھ, تو نے کر بھی نہیں پڑھا ہے. ہائے ہائے. تو نے کر بھی نہیں پڑھا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ امت کو یاد رہ گئی تو پیاس یاد رہ گئی, قرآن یاد نہیں رہا. امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی. اور یاد رکھو بھائی, اگر امام علی مقام اتنے پیاسے ہوتے, اگر امام علی مقام کو قرآن سے پانی سے اتنے پیار ہوتا, اگر امام کو پانی کی اتنی طلب ہوتی, ابن زیاد شمر چھوڑو, میں کہتا ہوں روح زمین کے سارے کافر اکٹھے ہو جاتے, میرے امام پہ قطرہ نہیں بند کر سکتے تھے. ہاں بے شک. امام کو کوئی بھی پیاس تھی, امام کو پیاس تھی تو تلاوت قرآن کریم کی پیاس. ہاں جی. اگر میرے امام میں کوئی اتنا ہی پانی پیارا ہوتا. اور بھائی میرے امام علی مقام ان نانا جان کے نواسے تھے جن کے غلاموں کی یہ شان ہے, اگر نیل رک جائے, عمرو بن عاص دیکھیں کیا ہے, ایک بالکل کواری باکرا حسین و جمیل لڑکی کو بصورت جلوس لے کے جا رہے ہیں. پوچھا ہے کتنے, کہا جی ہر سال نیل رک جاتا ہے, زندہ لڑکی دفناتے ہیں پھر چلتا ہے. فرمایا پہلے کی بات تھی, اب اسلام آ گیا, اب محمد عربی کا دین آ گیا, نہیں ہوگا ایسا کچھ, لے جاؤ اس کو واپس. آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا, عرض کی حضور نیل میں میں نے یہ دیکھا ہے, پانی رک جاتا ہے, زندہ لڑکی دفناتے ہیں, آپ حکم کریں کیا کرنا ہے. فرمایا پہلے تھا 2 خط لکھے, ایک عمرو بن عاص کو, دوسرا دریائے نیل کو. جو دریائے نیل کو خط لکھا وہ کیا تھا, اس کا مفہوم کیا تھا. فرمایا نیل جی آپے چلنا ہے تے نہ چل, جی اللہ دے حکم نہ چلنا ہے تو عمر کہندا چل. اور حضرت تاریخ کہتی ہے کہ عمر کا چلایا ہوا نیل آج تک نہیں رکا. واہ بھائی واہ. اور کچھ ہو گئے جدید دیانے جو گئے, میرے امام تے پانی بند کرن والے نہیں, میرے امام نے خود ہی پانی چھوڑ دیا. یہ بات میرے امام نے جیتے رہے بھائی صاحب. وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں. میں اپنے بڑوں کی بات کروں گا, اور ہمیں ہمارے بڑے بتا کے گئے, طاقت ہندیاں زور نہ لایا, بیٹھے مل رضائیں, پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. واہ واہ. لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی, امت کو قرآن نہیں یاد رہا. سبیل جگہ جگہ لگی, میں مخالفت نہیں کر رہا جی سبیل کی, کیمرہ لگا ہو, امت کو نواں فتنہ پا دے ہو, میں سبیل کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن میں کہتا ہوں جس کی امام کو طلب ہی نہیں تھی, جس کی امام کو ضرورت ہی نہیں تھی, جس کی طرف امام نے توجہ ہی نہیں کی, اور ساری قوم کو وہ یاد ہے, وہ قرآن جو امام نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا, امت کیوں بھول گئی. کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا, در حقیقت لبے شبیر کو ترسا پانی, منہ چھپے ہوئے پھرتا ہے زمین کے نیچے, کربلا والوں سے ہے شرمندہ کتنا پانی. خدا کی قسم ہے نیل منتیں کرتا رہا, امام اشارہ, امام اشارہ, امام آڈر, ایک باری حکم کرو. ارے جدیدیوں کی کیا اوقات ہے, میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں. امام بار بار کہتے رہے جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں. لیکن دکھ کی بات ہے امت کو وہ پانی یاد رہا, امت کو قرآن کوئی نہیں یاد رہا. امت نے 10 محرم بھی قرآن نہیں کھولیا, امت نے 10 محرم کو بھی قرآن. حضرت اس وقت میدان کربلا میں طاقت, تصرف, عمر کے لحاظ سے خاندان نبوت میں جو سب سے چھوٹے تھے وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. ہمارے بڑوں نے تو ان کے لیے بھی لکھا, وہ کہتے جتنی دیر امام علی اصغر زندہ رہے, شہادت کا جام نوش نہیں کیا, کسی نے بھی امام علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا. کیوں؟ کہ یہ نہ ہو زمین پہ لٹائیں, یہ ایڑی رگڑ دیں نیچے سے پانی نہ نکل آئے. اللہ, کیونکہ اج طاقت نہیں وہانی, اج دسنا یار دی رضا تے راضی کیویں رہی ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو پانی یاد, امت کو پیاس یاد, لیکن امت کو قرآن, امت کو نماز, امت کو شریعت, امت کو دین نہیں یاد رہا. چلیں میں ناروال والوں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنے لگا ہوں, آپ نے اس کا بھی جواب دینا, اور جھوٹ نہیں بولنا جی.
اج امام صاحب دی محفل جو بیٹھے ہیں سچ بڑا پسند ہے انہوں نے. لو جی پھر میاں صاحب کہتے ہیں فرماتے ہیں سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام. ٹھیک ہو گیا جی. پتہ لگا کہ قربانی کس کے لیے ہوئی جی؟ دین کے لیے. پھر کسی نے لکھا وہ کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی. پھر نارووال والے سچ دسیو مینوں, تسی کدی کتے نارووال چ اسلام ویکھیا؟ کسی بازار چ لبا ہوئے اسلام؟ میں نے بھی سیالکوٹ بھی نہیں دیکھا. اس دن میں پنڈی گیا تھا, ادھر بھی نہیں دیکھا. اس دن لاہور گیا تھا, ادھر بھی نہیں دیکھا. اس دن ملتان گیا تھا, وہاں بھی نہیں دیکھا. رمضان میں کراچی گیا تھا, وہاں بھی نہیں دیکھا. سکھر گیا نہیں دیکھا, ایبٹ آباد گیا نہیں دیکھا, بہاول پور گیا نہیں دیکھا. وہ سچ دسو یار, وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئی ہے کدھر ادھر جی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سبیل تھی, بریانی تھی, نان تھا, حلوہ تھا, کھیر تھی, حلیم تھی. دین کدھر ہے؟ کتنے دین ہے سر؟ شادیوں میں نہیں, یونیورسٹیوں میں نہیں, کالجوں میں نہیں, بازاروں میں نہیں, محلوں میں نہیں, میرے جسم پہ نہیں, میرے منہ پہ نہیں, میرے سر پہ نہیں. کدھر ہے بتاؤ تو سید؟ جس دین کے لیے علی اکبر, جس دین کے لیے علی اصغر کو دسو کتنے ہوئے یار؟ حلیم تھی, دین ہے. میں تو آج آپ سے پوچھ رہا ہوں, محمد بخش بڑی دیر پہلے اس کا جواب دے گئے. وہ کیا کہتے ہیں؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. کوئی حضرت اب اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار نہیں. بلاتے ہیں ہم؟ دسو بھائی نارووال والو, بلاتے ہیں ہم اپنی شادی پہ دین کو؟ ہم تو خسرے بلاتے ہیں حضرت, ہم تو کنجریاں بلاتے ہیں. اسلام کو کون بلاتا ہے؟ ہم اپنی بارات پہ اسلام کو بلاتے؟ ہم نے تو فوجی بہن بلایا ہوتا ہے. دولہے کے آگے آدھا گھنٹہ اس کے یاروں نے بھنگڑا ڈالنا ہوتا ہے. پھر بوار پہ کھڑے ہو کے یہ بچیاں, یہ لڑکیاں غیر محرموں پہ پھول پھینکتی ہیں, اندر ڈی جے بجتا ہے. عورتوں میں مردوں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, ہر تماشبی نہیں ہوتی ہے. اور پتہ ہے سب سے بڑا ظلم ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی شروع سے ہونے سے لے کر دلہن کی رخصتی تک کسی کو قرآن یاد نہیں آتا. جب دلہن رخصت کرنے لگتی ہو قرآن نکال لیتے ہو. اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوگا, یا اللہ کیسے ہے یہ؟ خسرے بلائے کسی کو میں نہیں یاد آیا, کنجریاں بلائیں کسی کو میں یاد نہیں آیا, ڈی جے بلایا کسی کو میں یاد نہیں آیا, فوجی بینڈ بجا کسی کو میں یاد نہیں آیا, لڑکیوں نے کھڑے ہو کے غیر محرموں پہ پھول پھینکے میں کسی کو یاد نہیں آیا. میرج ہال میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا, میں کسی کو یاد نہیں آیا. ہر کنجر خانہ کیا گیا, میں کسی کو یاد نہیں آیا. ووٹی ٹورن لگیا, میں یاد آ گیا. بتاؤ کدھر ہے اسلام جس کے لیے امام علی مقام نے سارا کچھ قربان کر دیا؟ کدھر ہے اسلام؟ تو میاں صاحب 100 سال پہلے جواب دے گئے. آپ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیمان در در تک کے کھاوے, کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا سینے لاوے. چسکے لگ رہے ہیں, چسکے لگ رہے ہیں شاہی. تسی ایڈا ہی سستا سودا ہے, ایک سبیل تے مکا چھڑیا. 4 من دودھ لا کے تو اپنے آپ کو توتے خاں سمجھ بیٹھا ہے. اتنے بچے قربان ہوئے نے میاں, 4 من دودھ نہ نہیں ہوا سودے لبدے انج دے. وہ بھی تو سارا سال پیا ڈھول پٹنا, میں 4 من دودھ لایا سی. اتنا سستا سودا ہے یہ, 4 من دودھ سے مل جائے گا تجھے. جہاں دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اتنا سستا سودا نہیں میاں جی. ہاں جی, اتنا سستا سودا نہیں ہے یہ. نہیں پتر دین جی. اور جب تک حضرت جی دین تھا, جب تک دین تھا, اسپیشل بیٹیاں بیٹھی ہیں حضرت. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا. سارے ماما والے بیٹھے ہیں, کتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے حضرت. اور ہمارے کلچر میں ہماری پنجابی مائیں اگر کوئی دوپٹہ شپٹا نہیں نہ اڑا ہوا تو بیٹا آ جائے تو ہماری مائیں کو اتنی پرواہ نہیں کرتی. اللہ کرنی چاہیے. اگر کہہ دینا تو اگو چڑکا بھی دیش ہے, ایڈا تو مولوی آ گیا, ہوں تیرے اگے دوپٹہ لاواں, ایسے جھولی چ سوندا رہے.
اسی سینے سے 2 سال تو نے غذا لی ہے، ایڈا تو مولوی آ گیا، لیکن قربان جاؤں اسلام والی ماں جی۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت ہی نہیں آئی میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے سبیل لانو تیار آ، یہ والیاں چنڈیاں لانو کوئی نہیں تیار ہے۔ اور میں جتنے بچے، بیٹا میں پہلے کہہ رہا ہوں بات کو آپ نے دوسری طرف لے کے نہیں جانا، سبیل لگانی ہے، لیکن پتہ امام علی مقام کیا فرما رہے ہیں، نوکران دا نوکر وہ فرما رہے ہیں وہ سبیل تو نے 10 محرم کو لگا لی، تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تو میرے نانا جان نے آنکھیں ہی ٹھنڈیاں کی تھی، دیکھ تو نے پکا لی، لیکن تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جی کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو اور بتائے مجھے میدان کربلا میں بھی اہل بیت والوں کا کوئی ایک سجدہ رہ گیا ہو تو بتاؤ اٹھ کے مجھے، اس سے بھی زیادہ کو سخت دن آئے گا، وہ 72 وہ ہزاروں میں کوئی سجدہ نہیں رہا حضرت، بلکہ قربان جاؤں امام علی مقام نے تو جامع شہادت بھی سجدے میں نوش کیا حضرت۔ لیکن دکھ کی بات وہی ہے جدھر سے میں کھڑا ہوا تھا میں بھی ادھر ہی ہوں، امت کو بس پیاس یاد رہ گئی، نہ سجدہ یاد رہا نہ قرآن یاد رہا۔ پھر میں وہی کہوں گا جو اقبال نے کہا تھا، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی۔ میں آپ سب بچوں سے کہوں گا جی 12 منٹ رہ گئے میرے، سستا سودا ہے کر لو، اوکھے سودے وہ کر گئے سارے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی وسائی تاجران اہل بیت۔ بھائی تیرے کو کسی نے پتر منگے ہے، تو ہے بھی نہیں دین جوگا، تجھ سے کسی نے بھتیجا مانگا ہے، تجھ سے کسی نے بھانجا مانگا ہے، تجھ سے کسی نے بھائی مانگا ہے، اللہ نے مانگا بھی انہیں سے تھا جو دے سکتے تھے ادھر۔ تو 5 نمازاں پوریاں کر لیں تو بڑی گل ہے، تو 5 پوریاں کر لیں تو بڑی گل ہے، تیرے کو ہے بھی نہیں ہون ڈئی، تیرے کو تو منگے ہی کھ نہیں۔ میرے محبوب وہ محبوب ہے جن کے لیے امام اہل سنت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ دیکھا میرے محبوب علیہ السلام اس انداز سے جلوگر تھے، دائی جانی حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائی جانی باپ کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام آیا اور سلام کے ساتھ پیغام آیا، محبوب ایک پاسے نواسا ہے، ایک پاسے لخت جگر ہے، ایک رکھ لو ایک دے دیو، ایک رکھ لے ایک دے دیں۔ میرے محبوب نے امام علی مقام کو بھی دیکھا، میرے محبوب نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ لکھا 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، اور لکھا اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آتے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے، مرحبا اے آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے۔ سوکھا سودا جی، سودا سوکھ ہے میاں کر لو، وقت جاندہ جے پیا، سودا سوکھ ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، سودا سوکھ ہے حضرت جی کر لو، یہ وقت جا رہا ہے حضرت، سودا سوکھا سوکھا سودا حضرت، اللہ یاری سوکھی نہیں جی، تو یہ دیکھ سی گل مکاؤ گا نا، یاری سوکھی نہیں جی۔ میں حضرت ایک دن قبلہ کی صاحب دی بارگاہ چرز کی تھی، میں حضور کو عشق و ارشاد فرماؤ، جو ہے انداز سی انہوں فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لئی ہے۔ یہ تو لفظ بڑے سستے ہو گئے نا، جملے بڑے سستے ہو گئے، ہم نے تو عشق کا جنازہ نکال دیا حضرت، صرف وہ ایک لفظ ہے، ایک کیفیت ہے، بول نہیں سکتا، اگر اللہ اس کو زبان دے دینا وہ چیخ چیخ کے کہے ہو تو ہی سارے ہی جھوٹے ہو، حسین سچا دی ہے۔ عشق بچوں کا کھیل ہے، ساری رات سونا ٹکا کے روٹی کھانی تو دعویٰ عشق دا کرنا، نہ عشق میں سونا ہے نہ عشق میں کھانا ہے حضرت۔ میاں عشق کہتا ہے جی میرے اللہ آنے تو پہلے سن لینا، سون دوں گا نہ کھان دوں گا، ہاں حضرت
सैयदा कायनात खुद फरमाती हैं, फरमाती मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी जी? और कितनी जी? कम बोले आते करो यार कम से। हाँ 4 रोटियां हैं जी। मैं सवेर तू लैके हूं तक खाधी रोटी है हजरत। उस घर में कितनी रोटियां बनी? 4 हजरत जी। इस घर का सदका सारे ही खा रहे हैं हजरत। आप फरमाती 1 रोटी मौला मुश्किल कुशा, 1 रोटी इमाम हसन मुज्तबा, 1 रोटी इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते पहले उनको खिलाई, तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। आप फरमाती जब मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं है। ऐसा कोई महबूब होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं। अब फरमाती मैंने अपनी रोटी का आधा किया, थोड़ा सा सालन रखा, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर, वो महबूब जो मदीना बैठ के अर्शों की खबरें दिया करते थे, वो रोटी दे के पूछते हैं फातिमा ये क्या? अर्ज की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम 4 रोटियां बनाई थी, 1 रोटी हजरत अली, 1 रोटी इमाम हसन, 1 रोटी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, चौथी मेरी थी। तीनों अपनी अपनी खा चुके। जब मैं अपनी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं। ये अपनी रोटी में से आधी रोटी लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुई, कबूल फरमा ले। लिखा है हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया फातिमा 4 दिन गुजर गए, तेरे बाबा के पेट में कोई लुकमा भी नहीं गया। इतने रज़वी साहब रह ही रोटी गई है। बल्कि क्या होता है, अरे दुख होता है देख देख। चौथा प्रोग्राम रज़वी साहब हर महफल का एंड है ये, चोलों का एक छापर लैन लिए इस कौम ने सारा कुछ ही भूल जाना। मस्जिद का तकद्दुस, महफल, जिक्र मुस्तफ़ा, इंसानियत, सब कुछ। वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे दुनिया बसाने की बातें कर रहे हैं, और हमारा आज भी ये हाल है कि चावलों का एक छापर लेने के लिए हम आज भी एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं।